بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق 10ویں کڑی میں ہم نے سنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں معراج عطا فرمائی وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ شق القمر بھی عطا فرمایا گیا۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف انگلی کرتے ہیں اور چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا، معجزہ شق القمر کا ہے مدینے سے آیا، ماہ نے شق ہو کر لیا دین کو آغوش میں۔ تو حاضرین، اللہ رب العالمین نے ایک اہم معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ شق القمر کے طور پر عطا فرمایا۔ اس کے بعد شیخ محترم نے ذکر کیا کہ بیعت عقبہ ثانیہ کہ نبی مدینے والوں سے اور مدینے کی جو حالات تھے، وہاں کی جو لڑائیاں تھیں، وہاں کی جو کشمکش اور قسم کرسی کی حالت تھی وہاں پر مدینے والوں کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پہلی بیعت ان سے ہوتی ہے اور اس کے بعد دوسری بیعت میں 70 سے زائد لوگ اس میں تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت معاہدہ اور ایک نہیں دو سے تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکید معاہدہ لیتے ہیں، جس میں اہم ترین چیزیں ذکر کی گئی کہ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد کرنی ہوگی، چاہے تم کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، اور تمہیں ہمیشہ مدد کرنی ہوگی، چاہے تمہارے پاس امیری ہو کہ غریبی ہو، چاہے تم خوشحال ہو کہ تنگ حال ہو، چاہے تم تندرست ہو کہ بیمار ہو، ہر حال میں تمہیں اسلام، مسلمان اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ لہذا ان کے سردار نے آواز لگائی کہ دیکھو، ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے جس کو تم لیے جا رہے ہو، یہاں پر تمہیں اپنے دوستوں سے دشمنی مولنی پڑے گی، تمہارے سرداروں کے سر کو قلم کرنا پڑے گا، ایک بہت بڑی آزمائش تمہارے سامنے آنے والی ہے، اگر اس کے سامنا کر سکتے ہو تو لینے کی کوشش کرو، ورنہ اس کو یہیں سے روک دو، اللہ رب العالمین شاید تمہیں معاف فرما دے۔ لیکن ساروں کے ساروں نے کہا کہ ہم جین و جان، ہم سارا جان مال سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کرتے ہیں۔ لہذا یہ بیعت ہوتی ہے، ایک چیخ سنائی دیتی ہے، ایک چیخ سنائی دیتی ہے کہ دیکھو مکہ والو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو، جانتے ہو یہ چیخ تم نے کسی سے نہ سنی ہوگی، یہ مکہ کی اس وادی کا جو سب سے بڑا شیطان ہے، شیطانوں کا جو سردار ہے، اس کی یہ چیخ سنائی دے رہی ہے۔ لہذا بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان معاہدہ طے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو باذن الہی مدینے کی طرف ہجرت کا حکم دیتے ہیں اور اجازت فرما دیتے ہیں۔ لہذا مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ سال ہی کے اندر، چند مہینوں کے اندر، ہر دن ایک آدھ کوئی ایک دو دو کر مسلمان ہجرت کرتے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتھیوں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات ہیں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں یقیناً شیخ کی پوری تفسیر سن لیجئے کہ پچھلی کیسٹ کے اندر، پچھلی سیڈی کے اندر، پچھلے درس کے اندر، 10ویں کڑی کے اندر شیخ محترم نے جو واقعات تفصیل سے بیان فرما دیے کہ کن کن مصائب سے اور کن کن طریقوں سے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابیات رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طریقے سے انہوں نے ہجرت کے سفر کو مکمل کیا، کسی کو جان کی دینی پڑی، کسی کو مال کی دینی پڑی، کسی کو بیوی اور بچوں کی قربانی دینی پڑی، کسی کو پیدل چلنا پڑا، کسی کو راتوں رات سفر کرنا پڑا، کسی کو دھوپ میں تو کسی کو کسی اور موسم میں۔ لہذا بڑی ہی مشقتوں کے ساتھ مسلمانوں نے یہ سفر ہجرت طے کیا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہجرت کے جو واقعات ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ محترم نے ہمارے درمیان بتایا کہ کس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہجرت فرمائی۔ اور حاضرین، ابھی جو مدینے کے حالات اور اس کے بعد اب جو باری آ رہی ہے اس مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کا سفر ایک بہت ہی اہم ترین کڑی ہے، اسے بہت سارے واقعات، بہت سارے مستفید ہونے والی چیزیں یہاں پر ہمیں پائی جائیں گی، تو لہٰذا گزارش کی جاتی ہے کہ
پہلی چیز تھی کہ ہم اپنے موبائلوں کو سائلنٹ کر دیں یا سوئچ آف کر دیں، اس کا موبائل بند کر دیں تاکہ ایک سوئی ہمارے درمیان باقی رہے۔ تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ شیخ محترم کی اگلی کڑی کو یعنی 11ویں کڑی کو جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کے ساتھ شروع کی جا رہی ہے، اور یہاں ساتھ ہی ساتھ میں اگر یہ بھی بھیجانا ہوگا جو ناظرین ہیں سیلف ٹیوب پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بھی ایک سوئی فرمائیں تاکہ وہ بھی انہیں بھی سننے کے اندر سہولت ہو جائے اور کچھ مواد ان کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی یہ اگلی کڑی 11ویں کڑی شروع فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برابر ہے، ٹھیک ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسولہ، ارسلہ الى الناس کافۃ بشیرا ونذیرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، اور آج پہلی بار حاضر ہونے والی دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کی 11ویں کڑی ہے، اور یہاں کی مجلس میں ہم اور آپ پچھلے درس میں جہاں تک پہنچے تھے وہ بیعت عقبہ ثانیہ، جو اسلامی تاریخ کے اندر اس حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ مکی زندگی کا ہے، اور دوسرا مرحلہ مدنی زندگی کا، جس کی بنیاد 12 نبوی اور شاید ذی الحجہ کی 12ویں تاریخ تھی، 13ویں شب تھی کہ رات کے وقت یہ مرحلہ طے ہوا کہ اب مدینہ کی بھٹی، مکہ مکرمہ کی بھٹی
اس قدر تپ چکی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے یہاں رہنے کی اب گنجائش نہیں ہے. اب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے صبر کا پیمانہ اتنا لبریز ہو چکا ہے کہ کسی بھی وقت چھلک سکتا ہے. اب دشمن اس قدر جری اور اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دلیر ہو چکے ہیں کہ اب انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ ہم سے راضی رہتے ہیں، ہمارے خلاف جنگ چھیڑتے ہیں یا کیا. اب صرف ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ اس نبی کو دنیا کی تاریکی کو روشن کرنے والے اس اکیلی ذات کے لیے اب صرف 3 ہی صورتیں رہ گئی ہیں، جن میں سے آخری صورت ہی کامیاب ترین ہے کہ اس کا قصہ ہی ختم کر دیا جائے. جب یہ صورتحال پہنچ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہیں مکہ مکرمہ سے ہجرت کر جانے کی اجازت دیتا ہے. ساتھیو، ہجرت ایک اسلامی لفظ ہے جو اپنے اندر بہت بڑا معنی رکھے ہوئے ہے. اصل موضوع شروع کرنے سے پہلے اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہجرت کے اصل معنی ہے چھوڑنا اور ترک کرنا کے، چھوڑ دینے اور ترک کرنے کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ. مہاجر اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائے. جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اسے ترک کر دے، یہ مہاجر ہے. تو ہجر کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ ترک کرنے، چھوڑنے کے ہوتا ہے. لیکن شرعی اصطلاح اور اسلامی اصطلاح میں جب ہجرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین امور پر علی الاعلان کھلم کھلا آسانی سے عمل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی شخص کسی شہر کو چھوڑ کر کے دوسرے شہر منتقل ہو جائے، ایک ملک کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کو چلا جائے، یہ ہے اصل ہجرت. گویا ہجرت کے لیے اصل مفہوم اور اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. یہ ہجرت ایک تو خاص ہجرت ہے جو اب نہیں پائی جاتی، اور ایک ہجرت عام ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. خاص ہجرت جس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں اور جن کا لقب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین دیا ہے. یہ ہجرت مکہ مکرمہ سے خصوصاً اور دوسرے عرب علاقے سے عمومی طور پر فتح مکہ سے پہلے مدینہ منورت کی طرف ہجرت کرنی تھی، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. ظاہر بات فتح مکہ کے بعد وہ ہجرت اب ختم ہو چکی ہے، وہ سلسلہ نہیں ہے. لیکن عام معنی میں ہجرت قیامت تک جاری رہے گی. اس لحاظ سے یہ چیز فائدے میں ذکر کرنے کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے آخر میں موقع نہ ملے، اس لیے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی جا رہی ہے کہ جس شہر میں، جس علاقے میں، جس ملک میں، حتیٰ کہ جس خاندان میں رہ کر کے انسان اپنے دین کا اظہار نہیں کر سکتا، دینی معاملات پر عمل نہیں کر سکتا،
کفر اور کافروں سے، شرک اور مشرکوں سے براءت کا اظہار نہیں کر سکتا، علل اعلان کھل کر کے ان کی ضلالت اور گمراہی کو نہیں بیان کر سکتا، ایسی جگہ سے ہر مسلمان کے لیے ہجرت کرنا واجب ہے، وہ خواہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہو، ایک شہر سے، اسی ملک میں ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف ہو، حتیٰ کہ ایک ہی شہر میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف کیوں نہ ہو۔ جس جگہ مسلمانوں کو اپنے دین کے اظہار، چھپ کر کے عمل کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ذرا غور کریں گے میرے الفاظ پر، اپنے دین کے اظہار، کافروں اور کفر سے براءت، شرک اور مشرکین سے نفرت کا اظہار، غور کریں گے، ان چیزوں کو انسان ظاہر نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، اس کے اوپر واجب ہے کہ اس علاقے سے ہجرت کر کے کہیں دوسری طرف چلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف یہی چیز نہیں ہے کہ مسلمان اپنے طور پر دین کی باتوں پر عمل کر لے رہا ہے، نہیں، یہی چیز کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ جن باتوں پر عمل کر رہا اسے دوسروں کے سامنے رکھ بھی سکے، اور اس سے اہم یہ ہے کہ جو اس کے مخالف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے سامنے یہ کہہ بھی سکے کہ ہاں تمہارا طریقہ باطل طریقہ ہے، تم سے دشمنی ہم اس ناحیے سے اگرچہ نہیں کرتے تمہارے پڑوسی ہو، لیکن اس ناحیے سے ہمیں تم سے نفرت ہے کہ تم اللہ کے دشمن اور خالق ارض و سماوات کے تم باغی ہو۔ اس چیز کی جہاں پر مسلمانوں کو طاقت نہ ہو، اس جگہ سے ہجرت کر کے اس جگہ کو چھوڑ کر کے کسی ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر اسے ان چیزوں کی آزادی ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے پناہ نہیں دی، طائف آپ تشریف لے گئے، طائف بھی والوں نے بھی آپ کو وہ جواب دیا جو آپ کو کی توقع آپ کے کو امید اس کی نہیں تھی۔ باہر سے آنے والے جتنے قبیلے اور جتنے خاندان تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا دین، اپنی تعلیم، اپنا عقیدہ پیش کیا اور ان سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے دین کے حامی بن جاؤ، اس کی تبلیغ میں میری مدد کرو، لیکن کسی طرف سے جواب اس بات میں نہیں رہا۔ صرف یثرب کے لوگ جو بعد میں مدینہ منورہ کہلایا، وہاں کے لوگوں نے جب اس بارے میں آپ کا ساتھ دینے کی حامی بھری اور تیار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی۔ سوال یہ ہے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتخاب کیوں کیا؟ ذرا اسے بھی آپ لوگ سن لیں، وجہ کیا تھی کہ خصوصی طور پر مدینہ منورہ ہی کا انتخاب کیا گیا؟ کوئی ایک وجہ نہیں تھی، متعدد وجوہات تھی۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کا اشارہ خوابوں میں مدینہ منورہ ہی کی طرف تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میں مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں پر کھجوروں کی بڑی کھیتی ہوتی ہے، کھجوروں کی کھیتی بہت زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ یمامہ کے علاقہ ہوگا، جہاں آج ریاض اور وہ ارد جانتے ہیں، یہ علاقہ بھی کھجوروں کا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں، یہ شاید حجر کا علاقہ ہے جو آج احسا کا علاقہ کہا جاتا ہے، اور ظاہر بات وہاں بھی کافی کھجوریں ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں خواب ہی میں اس کی اور وضاحت کر دی گئی کہ ابھی جو آپ کو اشتباہ ہے کہ یثرب کی سرزمین ہے، کہ یمامہ کی ہے، کہ حجر کی ہے، نہیں،
اس کی اور وضاحت کر دی گئی. وہ کیا کہ جس طرف آپ ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں اس طرف کالے اور نوکیلے پتھروں کی بھرمار ہے. چاروں طرف حرات ہی حرات، یعنی کالے، ایسا لگے کہ بالکل جلے ہوئے پتھر ہے. یہ پتھر بالکل جلے ہوئے ہیں. آج بھی آپ جائیں جس طرف سے دیکھیں گے تو مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے ذرا آپ غور کریں گے، روڈوں کے کنارے آپ کو کالے کالے پتھروں کی ایک لمبی قطار، آپ کو ایک لمبی مسافت ملے گی جہاں یہ سلسلہ پایا جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دکھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یمامہ بھی نہیں ہے اور حجر بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ ہے. خاص طور پر جبکہ یثرب کے لوگ آئے اور اپنے جان اور مال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے حامی بھری اور تیار ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مدینہ منورہ کی طرف ہے. یہ سعادت کس کو ملنے والی ہے؟ اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ طرف یہ منتقل ہونے والی ہے. اللہ کی نعمت کو، اللہ کے نور کو، اللہ کی رحمت کو اگر مکے والے ٹھکرا دے رہے ہیں تو یہ ان کی بدقسمتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سرداروں کا سر قلم کروانا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے دنیا کی وہ سب سے بڑی نعمت جس کا مقام یہ ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اسے مرحبا اور خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ایسی ذات کو اپنے یہاں سے نکال پھینکنا چاہتے ہیں. اور ایک بار اگر یہ ذات نکل گئی وہاں سے تو دوبارہ واپس نہیں آئے گی. وقتی طور پر آئے گی لیکن وہاں سکون اختیار کرنے کے لیے، وہاں کی رہائش، وہاں کا رہائشی بننے کے لیے دوبارہ وہ ذات وہاں پر واپس نہیں آئے گی. یہیں سے یہ مسئلہ بھی سن لیجئے مسئلہ ساتھیوں. اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے کسی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو شرع کا تقاضا یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب دوبارہ اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. دوبارہ اسے قبول نہیں کرنا چاہیے. اگر اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے تو شاید بات آگے بھول جائے. میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ سیرت ابن ہشام وغیرہ میں ہے کہ ایک صحابی عبد ابن جحش تھے اور نابینا تھے اور شاعر تھے، لیکن اللہ نے انہیں وہ احساس دیا تھا کہ پورے مکے مکرمہ میں بغیر کسی رہنما کے اکیلے چلا کرتے ان پہاڑی زمینوں میں. امشی فیہا بدون ہادی، ان کا ایک شعر ہے کہ میں اس شہر میں بغیر کسی رہنما کے چلتا ہوں، کوئی میری رہنمائی نہیں کرتا. یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جب ہجرت کر کے چلے گئے اور فتح مکہ کے موقع پر دوبارہ واپس آئے ہیں تو انہیں اپنا گھر، اپنی جائیداد یاد آئی ہے اور وہاں جا کر کے بڑے دلدوز انداز میں اپنا گھر یاد کر کے ایک شعر پڑھنا شروع کیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت دیکھ کر کے رحم آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی سے کہا کہ جاؤ انہیں وہاں سے، جہاں پر ان کا گھر ہے، اپنے گھر کے پاس جہاں رہ کر کے پرانی یادداشت تازہ ہو رہی ہیں، ان سے وہاں اسے اٹھا کر کے لے آؤ اور انہیں تسلی دو. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنے گھر کے اوپر دوبارہ قابض ہوں. نہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دے رہا ہے تو اگرچہ بعد میں حالات سازگار ہو جائیں، اگر اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے تب چھوڑ ہی دینا چاہیے، اسے دوبارہ قبول نہیں کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں کہ یہ ہے ہجرت. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ جو جس طریقے سے بھی نکل سکتا ہے وہ نکل جائے. اپنا مال لے کے جا سکتا ہے، مال لے کر کے جائے.
اپنی جان بچا کے جا سکتا ہے جان بچا کر کے جائے. یہ کہنا تھا کہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا. سب سے پہلے جس شخص نے ہجرت کی ہے وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ابھی ان کا قصہ آپ کے سامنے بعد میں رکھتا ہوں. میں ابو سلمہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے تھے. حبشہ سے جب واپس آئے ہیں تو لوگوں نے انہیں پھر تنگ کرنا شروع کیا. ابو جہل جس خاندان کا تھا بنی مخزوم اس کے تھے ابو سلمہ, اور انہی کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں جو ان کی شہادت اور ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بننے کو انہیں شرف حاصل ہوا ہے. تو حضرت ابو سلمہ ہے سب سے پہلے ہجرت کر کے آئے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھیجا ہے. اور پچھلی بار اس کا ذکر آ چکا ہے کہ آپ نے انہیں ہجرت کے ساتھ ساتھ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ دونوں جا رہے ہیں کس لیے؟ وہاں پر دین کی تبلیغ کے لیے, قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے. اور اوس اور خزرج کی چونکہ آپس میں لڑائی تھی, وہ کسی ایک آدمی کی امامت پر بڑی مشکل سے اکٹھا ہو سکتے تھے, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے شخص کو حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تاکہ وہ کیا کریں, جا کر کے وہاں پر لوگوں کی امامت بھی کریں. اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, حضرت خباب ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں. ان تمام لوگوں نے ہجرت کی. اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 40 صحابہ کے ساتھ راستے سے نکلے تھے. مکہ مکرمہ سے نکلے تھے, صرف 2-3 آدمی تھے, لیکن راستے میں انہیں 40 صحابہ ملے اور 40 صحابہ کرام کو لے کر کے مدینہ منورہ وہ پہنچے ہیں. ساتھیو, یہ چیز کہنے میں تو بڑی آسان سی ہے تھوڑی سی کہ ہجرت کیا اور چلے گئے, لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہاں ہجرت کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم یہاں پر آ گئے ہیں, ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو گیا, ہم نہیں چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے, ہمارا ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے اور ہم اپنے ملک چلے جا رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم سعودیہ آئے تھے اور ہزاروں خرچ کر کے آئے تھے. کسی کے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ اپنے ملک میں خرچ ہوتے ہیں. یہاں پر آئے, حالات سازگار نہیں ہوئے, ویزا صحیح نہیں نکلا اور پھر مجبور ہو کر کے واپس چلا جا. میں یہ مثال دے رہا ہوں, اس میں تکلیف ہوتی ہے, انسان کو پریشانی ہوتی ہے, اور واپس جاتے ہوئے دل بڑا پریشان ہوتا ہے. لیکن ساتھیو, یہ وہ پریشانی نہیں ہے جو پریشانی مسلمانوں نے اٹھائی ہے, جو پریشانی مسلمانوں کو اٹھانا پڑی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اولاً ذرا غور کریں کہ اولاً جہاں سے ہجرت کر کے جا رہے تھے, اولاً تو وہاں کے لوگ اس بات پر راضی تھے ہی نہیں کہ یہ لوگ ہجرت کر کے جائیں. یہاں سے ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی کے دوست لوگ اچھے ہیں, ساتھی اچھے ہیں, تو اس کا کچھ مداوا کرنے کے لیے, اس کے زخم کے اوپر تھوڑا سا مرہم رکھنے کے لیے کچھ نہیں, زیادہ نہیں تو تھوڑے ہی پیسے آپس میں اکٹھا کر کے اسے دے دیتے ہیں. یہاں سے جاتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ اپنی دلچسپی کا اور اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں, لیکن مدینہ منورہ سے نکلنے کے یہ معاملہ نہیں تھا, چھپ کر کے جانا تھا. حتیٰ کہ بسا اوقات بیوی بھی موافق نہیں تھی کہ آپ یہاں سے جائیں. بعض صحابہ کرام ساتھیوں ہجرت کیے ہیں, بیوی موافق نہیں تھی, جن میں سے وہ صحابی عبد ابن جہش ابو احمد جن کا نام ابھی ہم نے ذکر کیا وہ بھی تھے. وہ یہ کہہ کے نکلے ہیں کہ یثرب نہیں, ہم کسی اور طرف جا رہے ہیں, صرف بیوی کو دھوکے میں رکھنے کے لیے. بچے موافق نہیں تھے. بعض صحابی ایسے ہیں کہ بچوں نے ان کا پیر پکڑ لیا اور رونا شروع کر دیا کہ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, ہمارا کون ہوگا یہاں پر. تو سب سے اہم مسئلہ کیا تھا؟ وہاں سے بھی جانے کا تھا. اور ایک ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی اس وقت کے لحاظ سے اپنی جگہ پر لکھپتی ہو, لیکن اسے مشکل سے, اس لیے کہ اس وقت چیک کا معاملہ نہیں تھا, کاغذ کی نوٹ نہیں تھی, اس وقت جو کچھ لے کے چلتا تھا اسے, ہے کہ نہیں,
دینار و درہم تھے، ہے کہ نہیں؟ اس کو کندھے پر اٹھا کر کے لے کر کے اللہ یہ لے کے چلنا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، بہت بڑا مسئلہ تھا. تو چاہے اپنی جگہ پر لکھپتی ہی کیوں نہ ہو، اسے سارا کچھ چھوڑ کر کے جانا تھا، گویا فقیر بن کر کے جانا تھا، اور علل اعلان نہیں بلکہ چھپ کر کے نکلنا تھا. اور یہ بات سن لیں، صحیح بات یہ ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علل اعلان ہجرت نہیں کیا تھا، سارے صحابی چھپ کر کے ہجرت کیے. اور سیرت کی کتابوں میں جو یہ آتا ہے کہتے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علل اعلان ہجرت کیا ہے، بات غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے، سیرت ابن ہشام دیکھیے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھپ کر کے ہجرت کیا تھا. وہ اپنے ہجرت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اور ہمارے ساتھ 2 اور صحابی تھے، عیاش ابن ابی ربیعہ اور ہشام ابن عاص. ان لوگوں نے معاہدہ کیا کہ رات کی تاریکی میں ہم نکلتے ہیں، اور آج جہاں جموم کا علاقہ ہے اسی کے قریب حرم سے تقریباً 12 کلومیٹر کی دوری پر بنو عضاء ایک قبیلہ تھا، وہاں پر ایک کنواں تھا، اور کنویں کے ارد گرد بہت سے درخت اگے ہوئے تھے. کہا ہم لوگ صبح کو اس درختوں کے کنویں پر نہیں رہیں گے، کہاں جائیں گے؟ انہی درختوں کے پیچھے چھپے رہیں گے. جو آدمی صبح ہوتے ہوتے وہاں پر نہیں پہنچ پائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے روک لیا گیا ہے، اسے روک لیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور عیاش ابن ربیعہ تو وہاں پر پہنچ گئے، لیکن ہشام ابن عاص وہاں پر نہیں پہنچ سکے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر والوں کو اطلاع ہو گئی کہ یہ جا رہا ہے، لہذا اسے باندھ کر کے رکھ لیا ہے. تو کوئی بھی صحابی علل اعلان ہجرت کرنے کی جرأت نہیں کرتا تھا. جتنے کے صحابی تھے سارے کے سارے کیا تھے؟ وہ کہاں جا رہے تھے؟ چھپ کر کے ہجرت کر رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری وجہ یہ تھی کہ جس جگہ پر جا رہے تھے وہاں پر بھی کوئی بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے بڑے تاجروں کا کوئی علاقہ نہیں تھا، اور اگر وہاں کی تجارت تھی بھی تو کس کے ہاتھ میں تھی؟ یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، یہودیوں کے ہاتھ میں تھی. عام طور پر جو بنو یثرب کے لوگ تھے، یعنی اوس اور خزرج، ان کی کھیتی تھی، کھجوریں تھیں، اسی پر ان کا گزارا ہوتا تھا. اور یہودی بدبخت اپنی چالاکی سے ان دونوں کو لڑا کر کے، دونوں میں جنگ کرا کر کے اپنا کام نکالا کرتے تھے کہ ان کی پوری طاقت اور ان کی پوری صلاحیت کس میں صرف ہو جائے؟ آپس کی لڑائیوں میں صرف ہو جائے. تو جہاں پر مسلمان جا رہے تھے، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں کچھ لے کر کے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پر جا رہے تھے وہاں پر بھی کوئی ایسی بڑی امید نہیں تھی کہ ہم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے سعودی آ رہے ہیں. کس لیے؟ یہاں کام کے مواقع بہت زیادہ ہیں، یہاں کام کی سہولت بہت زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر یہ صورتحال بھی نہیں تھی. وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ جا رہے ہیں، پہنچنا نہیں، رہنے کے لیے بھی جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے. کام کی تو بات چھوڑ دیے، سر چھپانے کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. یہ صورتحال تھی جن حالات میں مسلمانوں نے ہجرت کیا ہے. اسی لیے دیکھیں گے بعض مسلمانوں نے اپنا سارا کا سارا مال قربان کر دیا ہے صرف ہجرت کے لیے. کیوں؟ اللہ کے لیے ہجرت کر رہے تھے. بسا اوقات مسلمانوں نے اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا ہے اور ہجرت کر کے آئے ہیں. صرف اس سلسلے میں آپ کے سامنے زیادہ نہیں، میں 2 مثالیں دوں گا آپ کو، اسی پر آپ دوسری چیزوں کو قیاس کر سکتے ہیں. پہلی مثال حضرت ابو سلمہ جن کا ابھی ذکر ہم نے کیا تھا، ان کی ہجرت کا واقعہ. حضرت ابو سلمہ جن کا ذکر ابھی آیا تھا آپ کے سامنے، ان کی ہجرت کا واقعہ. ساتھیوں، ان کی ہجرت کا واقعہ، ہجرت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے بعد سب سے غم اندوز اور سب سے زیادہ پریشان کن اور سب سے زیادہ دلوں کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. حضرت ام سلمہ خود بیان کرتی ہیں کہ یہ پہلا گھر ہے
جس نے اپنے پوری فیملی کو لے کر کے ہجرت کرنا چاہا ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اہل و عیال کو لے کر کے ہجرت نہیں کیے تھے, ہے نا؟ آپ نے اکیلے ہجرت کی تھی ابو بکر کے ساتھ. تو حضرت ابو سلمہ وہ پہلے گھر ہیں کہ جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو لے کر کے, لیکن خاندان کتنے پر مشتمل تھا؟ 3 افراد پر تھا, 3 افراد پر مشتمل تھا. حضرت ابو سلمہ تھے, بیوی ام سلمہ تھی, اور بیٹا سلمہ تھا, بیٹا سلمہ تھا. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہجرت کی ارادہ کیا ابو سلمہ نے, ایک سواری لی, اس سواری کے اوپر مجھے بیٹھایا اور میرے آگے میرے بیٹے سلمہ کو بیٹھا دیا. ابھی مکہ مکرمہ کی گلیوں سے باہر نہیں نکلے تھے کہ میرے گھر والوں کو, یعنی بنو مخزوم کو, میرے گھر والوں کو اطلاع مل گئی کہ ابو سلمہ کہاں ہیں, ہجرت کے لیے جا رہے ہیں. کہا سارے کے سارے ہمارے اوپر پل پڑے ہیں, اور ابو سلمہ سے کہا کہ آپ اکیلے جائیں تو جائیں, لیکن میرے خاندان کی بیٹی, میرے گھر کی بیٹی کو آپ کہاں لے کر کے جائیں گے؟ آپ ہم سے ہماری بات نہ مانے, لیکن ہم اپنی بیٹی کو آپ کے ساتھ جانے نہیں دیں گے. کہا نتیجہ یہ ہوا کہ ابو سلمہ کے ہاتھ سے اونٹ کی نکیل چھین لیا, ان لوگوں نے اونٹ کی نکیل چھین لیا. لیکن ابو سلمہ راضی نہیں ہوئے واپس آنے پر. کہا کہ بیوی لے لو, بیٹا لے لو, لیکن اللہ کے لیے ہم نے ہجرت کی نیت کر لی ہے, اس سے میں رکنے والا نہیں ہوں. کہاں نکل گئے, وہ مدینہ منورہ آ گئے. کہا مجھے گھر لے کر کے آئے ہیں ابھی کہ ابو سلمہ کے گھر والوں کو اطلاع ملی کہ ابو سلمہ سے انہوں نے ان کی بیوی اور بچوں کو چھین لیا ہے. کہا کہ ابو سلمہ کا گھرانہ ٹوٹ پڑا ہمارے یہاں, اور ہمارے گھر والوں سے کہتا ہے تم اپنی بیٹی کو لو تو لو, لیکن ابو سلمہ کا بیٹا جو سلمہ ہے اسے لینے کے تمہیں کیا حق ہے, اسے ہم تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے. کہا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر والے ابو سلمہ کو پکڑ کر کے ایک طرف کھینچ رہے ہیں, اور ابو سلمہ کے گھر والے سلمہ کو پکڑ کر کے ایک طرف کھینچ رہے ہیں, یہاں تک کہ اس معصوم بچے کا ہاتھ اکھڑ گیا اور چھین کر لے کر کے چلے گئے. کہا میں ایک طرف ہوئی, میرا شوہر کہیں اور گیا, اور میرا بیٹا کہیں اور ہے. 3 ہیں اور تینوں 3 جگہ. کہا کہ روز آنا میں صبح کو نکلتی تھی, اور مقام ابطح ساتھیوں یہ میں نہ جانے لگے تو آپ کو ایک روڈ ملے گا شارع ابطح کے نام سے, یہی ہے وہ مقام ابطح. یہ اس وقت جو مکے کی آبادی تھی اس سے تھوڑا سا باہر نکل کر کے تھا. کہا وہاں پر میں بیٹھ کر کے روز آنا روتی, اس لیے کہ وہی جگہ تھی جہاں سے میرے اور میرے شوہر کے درمیان میں لوگوں نے جدائی کی تھی, اور وہی راستہ مدینہ منورہ جانے کا تھا. کہا شام ہوتی وہاں بیٹھ کر کے روتی رہتی, شام ہوتی تو میں اپنے گھر واپس آتی تھی. کہا اسی طریقے سے 1 سال یا اس کے قریب وقت گزر گیا, میں کہیں پر ہوں, میرا شوہر کہیں ہے. ساتھیوں آج طریقے سے موبائل کا بھی, ٹیلی فون کا بھی, اور نہ اتنی آزادی تھی کہ کسی کو بھیج کر کے خبر لے لو, یہ بھی آزادی نہیں تھی. کہا 1 سال تک میں ایسی بیٹھی روتی رہی, تو میرے خاندان کا ایک شخص ایک دن گزرتا ہے میرے پاس سے, اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر کے آ کر کے میرے گھر والوں سے کہتا ہے کہ اس مسکینہ کو تم لوگوں نے عذاب میں کیوں ڈالے رکھا ہے, اس مسکین کو تم نے اتنا پریشان کیوں کر رکھا ہے, دے دو اس کو اجازت اپنے جائے اپنے شوہر کے پاس, کیوں یہاں پر ہے. ساتھیوں ذرا غور کریں, کتنے دنوں کے بعد 1 سال کا قریب وقت گزر گیا ہے. یہ ہے دین کی لذت, جب انسان کو مل جاتی ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے ساری دنیا کی نعمتیں ہیچ نظر آتی ہیں. چنانچہ جب ہمارے ابو سلمہ کے خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ میں اب جانا چاہتی ہوں, تو ان لوگوں نے بڑی خوشی سے میرے بیٹے کس کو, سلمہ کو بھی میرے حوالے کر دیا. کہا ہم نے اپنی سواری لی, آگے اپنے بیٹے کو بیٹھایا اور نکل چلی مدینہ منورہ کی.
ساتھیوں سوچے کوئی 10 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، کوئی 5 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے، کوئی بھی مرد ساتھ میں نہیں ہے، راستہ انجان ہے، راستے کا ہی پتہ نہیں ہے، شہر انجان ہے، شہر کا ہی پتہ نہیں ہے، لیکن دین ہے، ایک مسلمان شوہر ہے کہ اس کی تلاش میں ہم نکل پڑے ہیں کہ اللہ جدھر لے جانا چاہے گا لے جائے گا۔ کہا جب مقام تنعیم تک پہنچی تو وہاں پر میری ملاقات عثمان ابن طلحہ سے ہوتی ہے، بنو قریش خاندان کے تھے لیکن بنو جمعہ کے تھے۔ کہا عثمان سے ملاقات ہوتی ہے۔ عثمان نے کہا کہ ام سلمہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں اپنے شوہر کی تلاش میں جا رہی ہوں۔ کہا اکیلی ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں میں اکیلی ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ کہا اتنا لمبا سفر تو اکیلی کرے گی؟ کہا کہ میں ہوں، میرا بیٹا ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لیکن وہ کافر ضرور تھے لیکن غیرت تھی، مشرک ضرور تھے لیکن خاندانی حمیت ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مروت نہیں ہے کہ تمہیں اس حال پر چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اونٹ کی نکیل پکڑا اور لے کر کے چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ کفر کے باوجود اتنا نیک مرد ہم نے کسی اور کو نہیں دیکھا تھا۔ کہا کہ وہ ساتھیوں ایک دن کا سفر نہیں ہے، کم سے کم 1 ہفتے لگا کرتے تھے اگر تیز چلے انسان تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے کے لیے، اس لیے کہ 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ راستے میں کوئی پیٹرول پمپ نہیں تھا، راستے میں کوئی بڑا جنکشن اور اسٹیشن نہیں تھا، خالص یہی صحرائی راستہ تھا۔ کہا کہ چلتے رہے، جب ٹھہرنا ہوتا تھا تو اونٹ کو بیٹھاتے اور اونٹ کے پیر میں رسی باندھ دیتے اور دور ہٹ جاتے۔ میں اترتی اپنے بچے کو لے کر کے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتی تو آ کر کے دوبارہ اونٹ کے پیر سے رسی کو کھولتے اور دور کسی درخت کے سائے میں جا کر کے بیٹھا کرتے تھے، میرے قریب رہتے بھی نہیں تھے۔ کہا یہی حال ان کا پورے سفر میں تھا۔ پورا سفر کرتے کرتے جب پہنچے کہاں تک؟ قبا تک پہنچے ہیں اور دور سے قبا کی آبادی نظر آنے لگی تو شہر میں داخل نہیں ہوئے۔ کہے کہ یہی وہ گاؤں ہے، یہی وہ قصبہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ تمہارا شوہر یہاں پر ہے، تم جاؤ۔ اور کہا وہیں سے مجھے راستے میں چھوڑا اور پیدل واپس مکہ مکرمہ آ گئے، پیدل مکہ مکرمہ آئے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں وہ جو سفر تھا کوئی اتنا آسان نہیں تھا، بڑا مشکل سفر تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جو اصل عربی تھے لیکن رومیوں نے انہیں قید کر لیا، پھر اس کے بعد وہاں سے آزاد ہو کر کے آئے تو ان کا لقب ہی صہیب رومی پڑ گیا، ورنہ اصل عربی تھے۔ وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو اپنے ساتھ تھوڑا موڑا جو کچھ مال ہو سکا، مکہ کے مالدار ترین لوگوں میں تھے، ہو سکا تو کہا نکلنے لگے تو قریش کو اطلاع مل گئی، انہوں نے آستہ راستہ روک لیا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر کے رکھا اور اپنی کمان پر ایک تیر چڑھایا، کہا کہ دیکھو اس میں تقریباً 70 کے قریب تیر ہیں اور جانتے ہو کہ مکے میں جو بہترین تیر انداز ہیں ان میں سے میں ایک ہوں، جب تک یہ تیر تم میں سے ہر آدمی کے جسم کے اندر پیوست نہیں ہو جائے گا، یعنی 70 آدمیوں کو میں زخمی نہیں کر دوں گا، اس وقت تک تم میرے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے بعد بھی یہ نہ سمجھو کہ مجھ تک آ جاؤ گے، میرا ہاتھ میری تلوار پر رہے گا، میرا ہاتھ میری تلوار پر ہوگا اور میرے قریب اس وقت تک کوئی نہیں آستا جب تک کہ میرے اندر کچھ طاقت رہے گی۔ لیکن یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو مال میں دے دیتا ہوں۔ اس لیے انہوں نے کہا تو ہمارے یہاں آیا تھا تو غریب تھا، مسکین تھا، ایک غلام ایک عبد بن کر کے آیا تھا، آج اتنا مالدار ہے تو کیسے جائے گا؟ کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، میرے گھر کی ڈیہڑی جو ہے وہاں پر کھدائی کرو تو وہاں تمہیں طلائی
سکوں کے مٹکے ملیں گے، ایک دو نہیں، طلائی سکوں کے مٹکے ملیں گے، تم انہیں لے لو، اس پر تو راضی ہو، میرا راستہ چھوڑو گے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ وہ ساری چیزیں قربان کر کے جب پہنچتے ہیں اور دور ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ حالانکہ ساتھیو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا اور ایک کافر کا، دنیا کا اور آخرت کا معیار الگ الگ ہے۔ مسلمان اگر صرف اپنا دین بچا لے اور دنیا کی ساری دولت خرچ کر دے تو گویا کہ مسلمان کامیاب ہے، لیکن اگر کافر اپنی جان بچا لے اور ساری دولت خرچ کر دے تو وہ ناکام ہے۔ مسلمان کی دنیا لوٹ جائے وہ ناکام نہیں ہے اگر اس کی آخرت بچ جا رہی ہے تو، اگر اس کی آخرت بچ جا رہی ہے۔ یہ فرق کرنا چاہیے آپ کو بھی کہ آپ اور ایک کافر کے اندر کیا ہے، فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی نقطے کو بتاتے ہوئے فرماتا ہے ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، ایک جنگ تم جیتتے ہو دوسری ہارتے ہو، ایک جنگ میں تمہیں کامیابی ہوتی ہے دوسرے میں تمہیں ناکامی ہوتی ہے، اگر تمہیں بخار اور بیماریوں سے سابقہ پڑتا ہے تو کافر ہیں انہیں بھی نہیں سابقہ پڑتا ہے۔ ایک جنگ وہ بھی جیتتے ہیں، ایک جنگ وہ بھی ہارتے ہیں، بیمار وہ بھی ہوتے ہیں، صحت مند وہ بھی ہوتے ہیں، اس بارے میں دونوں کیا ہے، برابر ہو۔ لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے مقابلے میں جس چیز کی تو امید رکھتے ہو اس کی امید کافروں کو نہیں ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واللہ دنیا کی نظر میں ناکام ہیں، دنیا کی نظر میں فاشل ہیں، فیل آئے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں رہ کر کے محنت کی جتنی کمائی تھی وہ ساری کی ساری کمائی کیا ہو گئی، بیکار تھی، ایک چیز بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ قباء کے مقام میں ٹھہرے ہوئے تھے، جب دور ہی سے آپ نے انہیں دیکھا ہے تو آپ نے کہا ہے ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ تم نے بڑا قیمتی سودا کیا ہے، تم نے بڑے فائدے کا سودا کیا، تم نے بڑے فائدے کا سودا کیا۔ ذرا سوچیں وہ کون سا سودا تھا، کس چیز کا سودا تھا جو کامیاب رہا، کس چیز سودا تھا جس میں فائدہ ہوا ان کو؟ یہی تو تھا نا کہ دنیا کی ساری دولت دے کر کے اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو انہوں نے بچا لیا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ساتھیوں مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے سابقہ پڑا ہے، حتیٰ کہ جب مسلمان وہاں سے ہجرت کیے ہیں ساتھیوں تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بعض علاقے مکہ مکرمہ کے ایسے تھے کہ پورا کا پورا علاقہ خالی ہو گیا تھا، پورا کا علاقہ گھر بالکل ویران ہو گئے تھے، ہوا زور کی آتی تھی تو دروازے کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ایک دن ابو جہل، عتبہ اور عباس ابن عبد المطلب، یہ تین آدمی، ابو جہل، عتبہ اور عباس ابن عبد المطلب کا گزر بنو جہش کے علاقے پر ہوا۔ دیکھا کہ وہ گھر جہاں پر ہر وقت چہل پہل رہا کرتی تھی آج وہاں سے ہو اور ہا کی کوئی آواز، بالکل ہو کا عالم ہے، کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ وہ گھر جہاں پر مہمانوں کے آنے جانے کا سلسلہ لگا رہا کرتا تھا آج وہاں پر ایک کتا بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر کے عتبہ نے زمانے جاہلیت کے ایک شاعر کا ایک شعر پڑھا، جو شعر بڑا حکمت کے اوپر مبنی ہے، اور آج اس دنیا کے اندر بھی ہمارے سامنے بہت سے ایسے حادثات آتے ہیں۔ وَكُلُّ دَارٍ وَإِن طَالَتْ سَلَامَتُهَا وَكُلُّ دَارٍ وَإِن طَالَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُلْحِقُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحُوَبُ، کہا کوئی بھی گھر ہے کتنے دنوں تک سلامت رہے گا، وہ جتنے دنوں تک سلامت رہنا ہے سلامت رہے گے، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس کے اوپر مصیبت اور پریشانیاں آئیں گی۔ تو دنیا کا یہ معاملہ ہے ساتھیوں، یہ دیکھ کر کے وہاں پر ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لیکن ابو جہل بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے عباس،
یہ سب تمہارا اور تمہارے خاندان کا کرا دھرا ہے کہ ہم لوگ یہاں امن اور چمن سے تھے، یہ گھر آباد تھے، لیکن تمہارے بھتیجے کی وجہ سے ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آئی ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ مسلمان اس کثرت سے ہجرت کر کے گئے ہیں مکہ مکرمہ سے کہ مکہ مکرمہ کے بہت سے گھر خالی ہو گئے، یہاں تک کہ سفر کا مہینہ آنے سے پہلے 14 صرف یہ 2-3 مہینوں کے اندر کچھ ہوا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہ مکہ مدینہ کے لوگوں میں یہ بیعت کب ہوئی تھی؟ 12 ذی الحجہ کو ہوئی تھی، 12 ذی الحجہ کو ہوئی تھی۔ ذی الحجہ کے باقی دن اور محرم اور سفر کے تقریباً 25-26 دن تک، ان دنوں میں یہ سارے کے سارے واقعات پیش آئے ہیں کہ مسلمان ایک ایک کر کے ہجرت کر کے چلے گئے۔ صرف مکہ مکرمہ میں وہی لوگ رہ گئے ہیں۔ 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جن کے گھر والوں کو احساس ہو گیا ہے اور انہیں زبردستی باندھ کر کے رکھ لیا ہے، جن میں عاص ابن ہشام ابن عاص وغیرہ بھی تھے۔ اگر وقت رہا یا موقع ملا تو ان کا کچھ ذکر بعد میں آئے گا۔ ہشام ابن عاص وغیرہ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت کے طور پر روکے رکھا تھا، جیسے آپ کے غلام زید ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے داد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا آپ کے گھر والے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر والے، ان کے بیٹے بیٹیاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کی بیوی اور آپ کی بچیاں، یہ تھی۔ باقی مدینہ مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر سکتا ہو اور ہجرت کر کے نہ گیا ہو، سارے کے سارے لوگ ہجرت کر کے چلے گئے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اب قریش کو اور قریش کے پیچھے جو سب سے بڑا کام کرنے والے حضرت شیطان تھے، اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر، جو حضرت شیطان تھے، انہیں خطرہ ہوا اور قریش کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا، قریش کے دل میں یہ بات ڈالی، اس لیے کہ شیطان کی چالیں بڑی باریک ہیں ساتھیوں، بڑے پیچھے سے حملہ کرتا ہے وہ، یہاں تک کہ جن لوگوں کو کام میں کے لیے استعمال کر رہا ہے انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام ہم سے شیطان کروا رہا ہے۔ یہ ضرورت ہے ساتھیوں کہ شیطان کی چالوں کو دیکھا جائے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ شیطان اپنے اولیاء، اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈالتا ہے، انہیں ایسی دلیلیں پیش کرتا ہے ان کے سامنے کہ وہ تم سے بحث اور مباحثہ کریں۔ تو شیطان نے کفار کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ اب یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں تمہیں فرصت مل جائے گی۔ کوئی اپنے گھر کو بھولتا نہیں ہے، کوئی اپنے شہر کو بھولتا نہیں ہے، اور خاص طور پر وہ شہر جہاں پر خانے کعبہ ہو، اسے کون بھول سکتا ہے، اسے کون چھوڑ سکتا ہے۔ یقین مانو کہ باہر جا رہے ہیں، اگر انہیں طاقت ہوگی، اگر انہیں طاقت ملی تو ایک دن پلٹ کر کے تم سے اس گھر کو چھین لیں گے۔ لہذا اس سلسلے میں تمہیں کوئی سچا اور ٹھوس قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ معاملہ ہی طے ہو جائے۔ لہذا روایات کی بنیاد پر، جبکہ ساتھیوں ان روایات کی صحت ثابت نہیں ہے، قریش کے جو اعلیٰ قسم کے لوگ تھے، سردار تھے، ان کی ایک میٹنگ بیٹھتی ہے دار الندوہ میں۔ دار الندوہ میں ایک میٹنگ بیٹھتی ہے جس میں کہا جاتا ہے، مشہور روایات ہے کہ شیطان بھی حاضر ہوا تھا، لیکن یہ بات صحیح انسانی شکل میں ہے کہ نہیں ہے، نجدی شیخ کی شکل میں حاضر ہوا تھا، لیکن یہ روایت من گڑھت ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ من گڑھت ہے، جس کو بنیاد بنا کر کے بہت سے بدبخت اور بدعاتی لوگ شیخ نجدی سے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ تو علی کل حال اس مجلس میں حاضر ہونے کی جو شیطان کا ذکر ہے، یہ کسی حدیث سے، کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ قرآن سے جس طرف اشارہ ملتا ہے
وہ اتنا ضرور اشارہ ہے. اور اس میٹنگ کی تاریخ علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے 26 صفر بروز جمعرات بوقت چاشت رکھی ہے. اور یہ ستمبر کا مہینہ تھا. ستمبر کا مہینہ تھا کہ ان کی ایک میٹنگ بیٹھتی جس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ آخر اب کرنا ہمیں کیا ہے. یہ یقین مانو کہ جب سارے ساتھی چلے گئے ہیں تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک دن چھوڑ کر کے تمہیں چلے جائیں گے. اور یہ وہاں پہنچ گئے تو ان کی باتوں کی مٹھاس جانتے ہو تم, ان کی باتوں میں کیا تاثیر ہے وہ جانتے ہو. سارے عرب کے لوگ ایک دن اکٹھا ہو کر کے تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے. لہذا فیصلہ ہوا کیا کیا جائے. کسی نے کہا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, شہر بدر کر دینا چاہیے, اپنے شہر سے نکال دو, تمہارے اوپر یہ جو مصیبت ہے اس کو اٹھا کر کے پھینکو, جہاں جائیں گے اپنا جیسا رہنا چاہیں گے رہیں گے. کسی نے کہا کہ یہ چیز تو کامیاب نہیں ہوگی, کیا کرنا چاہیے. کہا ایسا کرو کہ اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو, اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر کے ایک گھر کے اندر بند کر دو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. کسی نے کہا کہ یہ بھی چیز کامیاب نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو بنو ہاشم ان کا ساتھ دیں گے, کسی بھی وقت ان کو چھوڑ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھی جو باہر گئے ہیں کسی وقت بھی اپنی جماعت اکٹھا کر کے تمہارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. تو تیسری بات کیا ہوئی, ایسا کیا جائے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. جس دن کافر لوگ آپ کے خلاف چال چل رہے تھے, آپ کے خلاف چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں, آپ کو قتل کر دیں, یا آپ کو شہر سے باہر نکال پھینکیں, وہ اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی چال چل رہا تھا. اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دے دی, اس واقعے کی اطلاع دے دی. اور قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوتی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی. اس لیے کہ اس سے پہلے جب سارے مسلمان ہجرت کر کے جا رہے تھے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ہجرت کی اجازت چاہتے تھے کہ آپ ہمیں بھی دیتا کہ ہم ہجرت کر جائیں, اجازت دے دی ہے. آپ کہتے ہیں رکو شاید مجھے بھی اجازت ملے, رکو شاید مجھے بھی اجازت ملے تو ہم تم ساتھ چلیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملتی ہے, قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہوتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. یہ اجازت ملتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے دوپہر کا وقت تھا, دوپہر کا وقت تھا, بقول علامہ منصوری رحمہ اللہ کے جمعرات کا دن تھا اور ذی الحجہ کی 26 تاریخ تھی, نعوذ باللہ سفر کی 26 تاریخ تھی, سفر کی 26 تاریخ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں جاتے ہیں. حالانکہ آپ کا معمول تھا کہ روزانہ حضرت ابوبکر کے ہاں صبح اور شام جایا کرتے تھے, دوپہر میں کبھی نہیں جاتے تھے. لیکن اس وقت ایسے وقت میں جا رہے ہیں اور آپ نے اپنے چہروں کو چھپا رکھا ہے. کسی دیکھنے والے نے دور سے دیکھ کر کے کہا, گھر والے نے, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ایسے وقت میں کہ اس وقت میں آنے کے لیے آپ کبھی تیار نہ, اس وقت کبھی آپ آتے نہیں ہیں. حضرت ابوبکر کو آپ نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بڑا اہم مسئلہ درپیش ہے, ایسا کرو کہ یہاں جتنے لوگ ہیں ان کو یہاں سے دور کر دو. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, خطرے کی کوئی بات نہیں ہے, یہاں آپ کی بیوی ہے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور ان کی بہن حضرت اسما ہے, اور کوئی دوسرا نہیں جس سے خطرہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے. ساتھیو, اس لفظ کے بعد, اس خوشخبری کے بعد حضرت ابوبکر کا پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول, ساتھ چلنے کی, آپ نے کہا کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے, پوچھا کہ ساتھ چلنے کی,
کہا کہ تمہیں ساتھ چلنے کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس دن میں سمجھا کہ کوئی آدمی جو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جو آتا ہے خوشی کی انتہا پر بہت روئے تھے اس آنسو کے خاطر۔ تو حضرت ابوبکر کی آنکھ میں آنسو آ گئے جب آپ نے یہ کہا کہ ہاں تمہیں ساتھ چلنے کی بھی اجازت مل گئی ہے۔ اسی لیے ساتھیوں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحبت کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر کی صحبت کو ثابت کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کون تھے ہجرت میں؟ ہجرت کے موقع پر حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت کی اجازت دے دی ہے، آپ بھی ہجرت کریں گے، اسی دن سے ساتھیوں تقریباً 3 یا 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں، 2 سواری کے لیے 2 اونٹنیاں انہوں نے تیار کر رکھی تھی اور انہیں ببول کا درخت کے پتے کھلا کھلا کر کے انہیں خوب فربا کر رہے تھے، خوب تندرست کر رہے تھے، اور تندرست کر کے انہیں بالکل تیار کر رکھا تھا۔ تو فوراً سب سے پہلے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سواری تیار ہے، ایک آپ لے لیجئے۔ آپ نے کہا ابو بکر میں لوں گا تو لیکن ویسے نہیں، بغیر قیمت کے نہیں، میں قیمت دے کر کے لوں گا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوئے تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے قیمت ہی سے لے لیجئے، لیکن یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ ساتھیوں یہ معاملہ وہاں پر طے ہوا۔ اس کے بعد کا میں عرض کر دوں اس لیے کہ یہاں پر کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مکہ مکرمہ سے نکلنے کا پروگرام بنایا ہے، اس سلسلے میں کوئی واضح اور صحیح روایات موجود نہیں ہیں۔ بخاری شریف کے اندر عائشہ کی جو روایات ہیں ان سے قطعاً اس کی تائید نہیں ہوتی جو ہمارے یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قریش نے یہ بھی طے کیا تھا کہ 11 یا کتنے نوجوان یا 17 نوجوان تیار ہوں گے، ہے کہ نہیں، اور آپ کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور ایک باری سب کے اوپر حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں گے، ہے نا، یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر کس کو لیٹنے کے لیے کہا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹنے کے لیے کہا، اور آپ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کے چہرے پر سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے آپ گھر سے نکل گئے تھے۔ دیکھیے اس بات کے امکان کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، لیکن روایات اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ اور ساتھیوں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگ مکہ کے بڑے معزز ترین لوگوں میں ان کا، بلکہ سب سے معزز خاندان کس کا مانا جاتا تھا؟ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا تھا۔ آج 13 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے اور آج کیسے چھوڑ کر کے ہٹ جاتے صاحب؟ وہ اس چیز کو کیسے قبول کر لیتے کہ ان کے جوان موجود ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے نرگے میں کیسے رہنے دیں؟ جبکہ عباس ابن عبد المطلب، جیسا کہ پچھلے درس میں آپ نے سنا ہوگا، ان کی حرص آپ کے بارے میں اور ان کا اہتمام یہ تھا کہ جب مدینہ منورہ کے لوگ بیعت کرنے لگے اور آپ کو لے جانا چاہے تو سب سے پہلے حضرت عباس نے ان کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ دیکھو یہ نہ سمجھو کہ یہاں پر محمد کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد، نہیں، ہم ان کی حفاظت کے لیے کافی ہیں، ان کی طرف سے ہم دفاع کرتے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ تمہارے یہاں وہ چلے جائیں، تو اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو جیسے ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں تو انہیں لے کر کے جاؤ، اور اگر یہ چاہتے ہو کہ ہاں یہاں لے کر کے جاؤ لیکن بعد میں انہیں دوسروں کے حوالے کر دو تو ان کو یہی رہنے دو، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ تو اتنا بڑا واقعہ پیش آ جائے اور پورے گھر کا محاصرہ ہو جائے اور بنو ہاشم ایسے چھوڑ دیں؟ قتل کے مشورے ہو سکتے ہیں لیکن چھپ کر کے، دھوکے سے، لیکن اس طریقے سے گھر کا محاصرہ کر کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں یہ واقعات میرے ہی نزدیک نہیں بلکہ بہت سے مؤرخین اور بہت سے سیرت نگاروں کے نظر میں یہ محل نظر ہے۔ ایسا پیش کیا گیا ہے
لیکن کوئی بھی صحیح روایت اس سلسلے میں وارد نہیں ہے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، کوئی روایت نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے جب نکلے ہیں؟ کہاں تھے؟ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے گھر ہی میں رہ گئے ہوں جہاں پر آپ آئے ہوئے تھے، اور وہیں سے آدھی رات کو نکلے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہی گھر میں رہے ہوں، یا بنو ہاشم نے آپ کو کہیں چھپایا ہو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پلان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر جب تشریف لے آئے اور انہیں خبر دیا کہ ہاں ہمیں اجازت مل گئی ہے، تو آپ دونوں رات کے کسی حصے میں، رات کے حصے میں یعنی جمعہ کی رات تھی، جمعہ کی رات تھی، رات کے ایک حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق مکہ مکرمہ کو خیر بات کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرہ کے مقام کے اوپر کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ پر آخری نظر ڈالی ہے۔ ساتھیو ذرا سوچیں آپ کے دل میں کیا احساس رہے ہوں گے، اور آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے گھر، تو میرے نزدیک دنیا میں سب سے پیاری جگہ ہے اور سب سے محبوب جگہ ہے، لیکن کاش کہ اگر تیرے یہاں رہنے والے، تیرے ماننے والے ہمیں یہاں سے نکالتے نہیں تو میں یہاں سے نہیں نکلتا۔ لیکن کیا کریں کہ تیرے ماننے والے ہمیں یہاں رہ کر کے نماز بھی تو نہیں پڑھنے دیتے ہیں، یہاں تیری فضیلت بھی تو ہمیں بیان کرنے نہیں دیتے ہیں۔ لیکن مانے یقین کہ ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ ہم یہاں پر پہنچیں گے۔ جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے، جدائی عارضی ہے پھر بھی دل کو بے قراری ہے کہ تو اور تیری خدمت مجھ کو دنیا بھر سے پیاری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر ڈالی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلان بنایا تھا اس کے لیے، اس سے سلسلے میں آپ ذرا سوچ لیں۔ اولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر کو، عبداللہ ابن ارقد یا اوریقت ان کا نام ہے، اپنی دونوں اٹھنیاں ان کے حوالے کر دی تھی، اگرچہ کافر تھے، لیکن ان کی خوبی یہ تھی کہ صحرائی راستوں کے بڑے ماہر تھے، جسے کہتے ہیں نا جنگل کا کیڑا، صحرا کے کیڑے تھے، انہیں دائیں طرف جانا، کہاں پہاڑ ہے کہاں ٹیلا ہے، کس طرف سے جانا چاہیے، بڑی مہارت رکھتے تھے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنے دونوں اونٹ ان کے حوالے کر دیا کہ آج لے کر کے جا رہے ہو، ٹھیک 3 دن کے بعد، ٹھیک 3 دن کے بعد، جمعہ، سنیچر، اتوار کی رات کو فلاں جگہ پر تم آ جانا، اتوار کی رات کو فلاں جگہ پر تم آ جانا۔ ایک پلان تو یہ بنایا تھا آپ دونوں نے۔ دوسرا پلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بنایا تھا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا راستہ شمال کی طرف جاتا ہے، مکہ مکرمہ کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ شمال کی طرف، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کا راستہ اختیار کیا، یعنی بالکل برعکس جنوب کا راستہ آپ نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی جو لوگوں کی نظر جائے کس طرف جائے گی؟ شمال کی طرف جائے گی، اس لیے کہ مدینہ منورہ ہی جانا کہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے یہ راستہ اختیار کیا، اگر جو لوگ نزدیک ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے مکہ مکرمہ، یہاں پر ہے مکہ مکرمہ، یہ مکہ مکرمہ ہے۔ مدینہ منورہ کا راستہ یہ جا رہا ہے، جو دیکھیے یہ گلابی کلر ہے یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے یہ شمال کے بجائے آپ اس طرف آئے، جنوب کی طرف، یہ دیکھیے پیچھے آئے یہ، اور یہاں آ کر کے یہ جبل ثور ہے، آپ اس پہاڑ تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر جنوب کی طرف گئے آپ نے اپنا راستہ بدل کر کے۔ یہ دیکھیے یہ مکہ ہے اور یہ راستہ یہ مدینہ کا راستہ ہے، یہ دیکھیے، لیکن آپ راستہ اس طرح ہے۔ اور پورے سفر میں آپ دیکھے ہوں گے کس طریقے سے آپ اصل راستہ کو چھوڑ کر کے دائیں بائیں کٹ کر کے آپ جایا کرتے تھے۔ یہ جو ہرے رنگ کا ہے اس کو دیکھیں، یہ آپ کا راستہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلان بنایا تھا وہ یہ تھا حضرت ابوبکر کے ساتھ کہ یہاں سے نکلیں گے اور 2-3 دن تک کہیں پر چھپے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مکے والا ہمیں پیچھا کریں گے، مکے کے لوگ، اور ہمارے پیچھے دوڑیں گے۔ لہذا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ
ہمارے بارے میں ان کو کوئی شبہ نہ ہو سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شمال کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے جنوب کی طرف تقریباً 4 یا 5 کلومیٹر گئے. آج وہ آبادی وہاں تک پہنچ چکی ہے اور مکے کے ارد گرد جو پہاڑ ہے وہ سب سے اونچا پہاڑ جبل ثور کہلاتا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ جبل ثور کے اوپر آپ کھڑے ہوئیے تو آپ کو سمندر نظر آتا ہے, اتنا اونچا ہے. اور اس پہاڑی پر 1 کلومیٹر کی اونچائی پر ساتھیوں, معمولی جگہ نہیں تھی, 1 کلومیٹر کی اونچائی پر ایک غار تھا. آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بھی غور کر لیں کہ یہ سفر کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر نے اس جگہ کو پہلے معائنہ کیا ہوگا کہ ہمیں کہاں آ کر کے ٹھہرنا ہے پہلی بار. اسی لیے ساتھیوں اللہ پر توکل کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان اسباب کا استعمال نہ کرے, اسباب کو مکمل استعمال کرنا چاہیے جتنا انسان کے بس میں ہو, اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل اسباب اس سلسلے میں استعمال کیے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے نکل گئے تو قریش کے اندر بڑی خلبلی مچی. سب سے پہلے انہوں نے کیا کام کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے, دیکھا آپ یہاں پر نہیں ہیں, اور اگر وہ واقعہ سچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگہ حضرت علی سو رہے تھے تو حضرت علی کو پکڑا ان لوگوں نے, پوچھا آپ کہاں ہیں, کہا آپ کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے. یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کو حرم شریف لے کر کے گئے اور وہاں پر انہیں کچھ دیر تک جسے کہتے ہیں حوالات کے اندر بند رکھا, کہتے ہیں یہاں تک کہ تحقیق ہو جائے, چھوڑا نہیں. لیکن جب کوئی صورتحال نہیں بن پائی تو سیدھے وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت اسما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی باہر نکلتی ہیں اور پوچھتے ہیں ابو بکر کہاں ہیں, تو وہ کہتی ہے ابو بکر تو یہاں پر نہیں ہیں. اب ان کو یقین ہوگا کہ دونوں ساتھ ہی میں ایک دوسرے کے ساتھ گئے ہیں, اور آپ کے بارے میں پوچھا. ان لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا, بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل بدبخت نے حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسما کو ایک زور کا تھپڑ مارا تھا جس سے ان کی کان کی بالی بھی گر گئی تھی, لیکن انہوں نے بتایا نہیں. اس کے بعد تیسرا کام مکہ کے لوگوں نے یہ کیا کہ مکہ مکرمہ کے جتنے ناکے تھے اس پر سخت پہرا لگایا کہ کہیں چھپے ہوئے ہیں تو نکل نہ سکیں, کہ کسی بھی ناکے سے نکل کر کے بھاگ نہ سکیں. چوتھا یہ کیا کہ ایک بڑے انعام کا اعلان کیا کہ ان دونوں کو جو کوئی شخص زندہ اور اگر زندہ نہیں تو مردہ ہی پکڑ کر کے لائے گا, اسے ہر آدمی کے بدلے ایک آج کل 1 لاکھ ریال ہوتا ہے کہ نہیں, آج کے لحاظ سے 100 اونٹ اسے دیا جائے گا, 100 اونٹ دیا جائے گا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاسوسوں سے بھی کام لیا. اس وقت جاسوسی کا ایک طریقہ تھا ساتھیوں, جیسے آج کل جاسوسی والے کتے نہیں ہوا کرتے ہیں, اس وقت کچھ لوگ تھے جو پیروں کے نشان کو اچھی طریقے سے پہچانا کرتے تھے, پیروں کے نشانات کو کہ یہ نشان کس کا ہے, پیروں کے نشان کو اچھی طریقے سے پہچانا کرتے تھے. ایسے 2-3 آدمی کا ذکر آتا ہے سیرت کی کتابوں میں, ان سے مدد لی کہ پتہ لگاؤ کہ یہ گھر ابو بکر کا ہے, یہاں سے نشان قدم ہیں, یہ محمد کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نشان قدم ہیں. حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ غار ثور تک تو وہاں تک پہنچ گئے تھے, غار ثور تک پہنچے تھے, اور کہا کہ یہاں جبل ثور تک, کہا یہاں آنے کے بعد اب پیروں کے نشانات صحیح طور پر معلوم نہیں ہو رہے ہیں. تو قریش کا اہتمام دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ لگانا شروع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں, میں اپنی بات مختصر کر کے چند باتیں اور کر کے بات بند کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق رضی اللہ عنہ غور کریں, آپ نکلے ہیں, رات کو نکلے ہیں, پوری رات چلتے رہے. آپ کے ساتھ 4 آدمی تھے, 4 آدمی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, حضرت ابوبکر صدیق تھے, اور وہ کافر جس کو رہنمائی کے لیے لیا تھا عبداللہ ابن اریقط یا ارقط, اور چوتھا کون تھا, عامر ابن فہیرہ. یہ کون تھے,
حضرت ابوبکر کے غلام تھے، ابوبکر کے غلام تھے، یہ 4 آدمی تھے. لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 دن تک اس غار میں رہے ہیں، اس غار میں رہے ہیں. جاتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے کھانے کا سامان تو کر دیا تھا، راستے کا سامان کر دیا تھا. بعض روایات میں بھنا ہوا گوشت تھا اور کیا تھا، بلکہ وہ بعد میں، خیر وہ بعد میں رکھیں گے، کہ سامان تو کر دیا تھا. لیکن پینے کے لیے 2 مسئلہ تھا. ایک پینے کا مسئلہ تھا اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مکے کے لوگ آخر آپ کے بارے میں کر کیا رہے ہیں، اس سلسلے میں کیا کیا جائے. اس سلسلے میں حضرت ابوبکر نے 2 کام کیا تھا. اس لیے حضرت ابوبکر کی خوبی اور ان کی ہوشیاری دیکھیے. پہلا کام تو یہ کیا تھا کہ اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر، ان کو یہ کہا تھا کہ بیٹا ایسا کرو کہ تم جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تو چپکے سے ہم لوگوں کے پاس چلے آیا کرو اور رات ہمارے پاس گزارو، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے مکے واپس چلے جاؤ. مکے میں لوگ کیا پلان بناتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، یہ ساری خبر ہمیں ہونی چاہیے. ساتھیو اس لیے میں کہتا ہوں کہ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ نہیں، پوری احتیاط سے کام لینا چاہیے. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کو متعین کیا، روزانہ ان کا یہ معمول تھا کہ شام کو آتے اندھیرا ہو جاتا تو، ظاہر بات آج کے مقابلے طرح لائٹ وہاں پر نہیں تھی، اور 5 کلومیٹر دور آ رہے ہیں تو کوئی انہیں دیکھتا نہیں، چپکے سے آتے. اسی لیے حضرت ابوبکر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، عبداللہ ذہین اور ہوشیار لڑکا ہے، ہم اس کام کے لیے کس کو لگاتے ہیں، اسی کو لگاتے ہیں، اسی کو لگاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو آ کر کے پوری خبر مکے میں کیا ہو رہا ہے، آج کیا کیا، یہ کیا، ساری خبر آ کر کے دیا کرتے تھے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا، اگرچہ مکے کی زمین پتھریلی تھی، لیکن راستہ چلتے چلتے تو راستہ بن جاتا ہے کہ نہیں بن جاتا ہے. پتھر ہی پر انسان چلے تو ریت تو، ظاہر بات حضرت عبداللہ ابن ابوبکر آتے ہوں گے تو آنے جانے کے نشان تو پڑتے ہوں گے، نہیں پڑتے ہوں گے. لیکن اس کے مٹانے کے لیے کیا تھا، کیا کام کیا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام عامر ابن فہیرہ کو کہا تھا کہ دیکھو تم بکریاں لوگوں کے ساتھ چرایا کرو. اور ہم لوگ دیہاتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جب وہ کھیتی وغیرہ کے دن نہیں رہتا تو لوگ عام طور پر بکریاں کیا ہے گھروں میں نہیں لاتے، بلکہ کھیتوں میں اور اپنے باغوں میں رکھ دیا کرتے ہیں. تو اس وقت بھی بکریاں عام طور پر شہر میں نہیں آیا کرتی تھی. آج بھی دیکھیے بکریاں شہر میں، شہر کے کنارے ہی کہیں دور رہتی ہے. تو بکریاں لوگوں کے ساتھ چرایا کرتے تھے عامر ابن فہیرہ، اور لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ اپنی بکریاں لے کر کے جا رہے ہیں، وہ اپنی بکریاں لے کر کے جا رہے ہیں، اور جان بوجھ کر کے ذرا آہستہ چلا کرتے تھے عامر ابن فہیرہ. جب دیکھتے کہ سارے لوگ اپنی بکریاں لے کر کے دوسری طرف چلے گئے ہیں تو وہ چپکے سے اپنی بکریوں کا رخ موڑ دیتے تھے جبل ثور کی طرف، جبل ثور کی طرف. تو مغرب ہوتے ہوتے یا اس وقت ہوتے ہوتے کیا تھا، بکریاں جبل ثور کے پاس پہنچ جاتی تھیں. اور اس کا 2 فائدہ ہوتا تھا. ایک فائدہ تو یہ کہ عبداللہ کے آنے جانے کا جو نشان رہتا وہ مٹ جایا کرتا تھا، عبداللہ کے آنے جانے کا جو نشان تھا وہ مٹ جایا کرتا تھا. دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے لیے پینے کا سامان مہیا ہو جایا کرتا تھا. تو جب تیسرے دن عبداللہ نے یہ خبر دی کہ اب تلاش کی اور دوڑ دھوپ کی حرکت کم ہو گئی ہے، اس لیے کہ 3 دن تک دوڑ دھوپ کر کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابھی ہماری پکڑ سے کیا ہے، آگے جا چکے ہیں. تو جب یہ اطلاع ملی تو تیسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلتے ہیں. لیکن پھر بھی احتیاط دیکھیے کہ صحیح سیدھے راستے پر نہیں جا رہے ہیں. آپ کو دکھایا تھا کہ دیکھیے یہاں سے نکلے تھے، یہ ہے غار ثور، یہ غار ثور سے پھر مدینہ کا راستہ نہیں پکڑا، یہ دیکھیں ادھر آئے ہیں، پھر یہ راستہ چھوڑ کر کے مغرب طرف گئے، پھر مشرق کی طرف آئے، پھر مغرب کی طرف، پھر مشرق کی طرف. دیکھیے اتنی دیر میں کتنے راستے اس وقت بدلے ہیں عبداللہ ابن اوریق نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جب نکلے ہیں تو مکمل احتیاط کے ساتھ پوری رات چلتے رہے اور دوسرے دن دوپہر تک چلتے رہے ہیں. ذرا دیکھ کہ کتنی تیز بھاگ کر کے، حتیٰ کی روایات میں آتا ہے کہ اس درمیان 120 کلومیٹر چلے ہیں. تو کتنا، پوری رات.
اور دوسرے دن دوپہر تک 120 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے. یعنی کم سے کم یہ ہو کہ قریش کی پکڑ سے ہم لوگ آگے نکل جائیں, قریش کی پکڑ سے آگے. تو دوسرے دن جب دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ٹھہرنے کا وقت نہیں آیا ہے. ظاہر بات پوری رات سوئے نہیں ہیں, پوری رات چل کر کے آ رہے ہیں, اور اب عمر بھی 50 سے اوپر پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی نہیں کہ ہاں 25 سال اور 30 سال کے جوانوں کے اندر خون کی گرمی کا معاملہ ہے. اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد کہا ابو بکر ٹھہرنے کا وقت نہیں آیا ہے. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اب ٹھہرنے کا وقت آیا ہے. تو حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک چٹان ہے جس کا سایہ ابھی پڑ رہا ہے, سورج نے اس کے سائے کو ختم نہیں کیا ہے. آ کر کے وہاں پر حضرت عمر صدیق نے صاف کیا, اور ان کے پاس کوئی چرمی قبا تھی, اس کو بچھایا اور وہیں پر آپ کو لٹا دیا. لیکن یہ فدائی رسول لیٹا نہیں, آرام نہیں کیا ہے, جبکہ تقریباً عمر ایک ہی تھی, صرف 2-3 سال کا فاصلہ تھا دونوں میں بس. حضرت بکر حضرت اللہ کے رسول سے کوئی زیادہ چھوٹے نہیں تھے, صرف 2-3 سال کا فاصلہ تھا, آرام نہیں کیے. حضرت بکر کیا کرتے ہیں کہ چاروں طرف دیکھتے ہیں کہیں کوئی آ تو نہیں رہا ہے, ایک چیز یہ نگرانی ہو جائے. دوسری طرف دیکھیں اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ساتھ کھانا ضرور ہے, لیکن ساتھیوں آپ غور کر لیں, دودھ ایک ایسی غذا ہے کہ جو غذائیت دودھ کے اندر ہے کسی دوسرے میں چیز میں وہ نہیں ہے. اگر ڈاکٹر لوگ ہیں موجود تو یہ جانیں گے, ہے کہ نہیں؟ دودھ میں جو غذائیت ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے. اور دودھ کی خاصیت ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے جسم کی موجودہ لحاظ سے گویا اوور ہالنگ بڑی تیزی سے کر دیتا ہے. جو طاقت دودھ پہنچاتا ہے یہ خود ہم نے آزمایا ہے, اور پرانے حکیم بھی کہا کرتے تھے کہ تھکن سے ہوں اگر عضلات ڈھیلے, پورے حکیم کہا کرتے تھے کہ تھکن سے ہوں اگر